ہمارے والدین کی خواہش تھی کہ ہم پڑھ لکھ جاتے تو اچھا روزگار کما لیتے۔ خاندانی پرمپرا سمجھ کر کچھ اسی قسم کی نیت سے اپنے بچوں کو شہر کے مہنگے انگریزی اسکولوں میں داخل کروا دیا، جہاں آیا بھی فر انگریزی بول رہی تھی۔ بچوں کی فیسوں اور جیب خرچ کو لے کر میں اور میری گھر والی روز رات کو حساب کھول کر بیٹھ جاتے اور ان کے مستقبل کی فکر میں سو نہ پاتے۔ یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ ماہانہ فیس کبھی بھی ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی۔ کبھی ٹیسٹ فیس، کبھی لیٹ آنے، کبھی غیر حاضری، کبھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی فیس، اور رہی کہیں کسر آئے روز اسکول میں منعقد تقریبات کی فیس نکال دیتے۔ گزر بسر سے پہلے ہی کمر پتلی تھی اور کورونا نے کاروبار پر جو بم گرایا اس سے نوبت فاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا تو دل میں لڈو پھوٹ گئے کہ اب تو بچوں کی فیسوں سے جان بچ جائے گی، مگر یہ کیا، اسکول والوں نے تو کھلے دل و منہ کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ اسکولوں کی فیس معاف نہیں ہوگی کیونکہ اسٹاف تو ڈیوٹی پر آئے گا۔ اب میں اور میری گھر والی سر پکڑ کر سوچ میں پڑ گئے کہ اگر بچے اسکول میں نہیں جاتے تو اسٹاف خالی کرسیوں کو درس دیتا ہے تاکہ بچے جب ان کرسیوں پر بیٹھے تو انہیں سبق ازبر ہو جائے۔ اتفاق سے ایک معلمہ میرے محلے میں ہی رہتی ہیں، ان سے راستے میں ہی ملاقات ہوئی تو اپنی رودات سنائی تو معلوم ہوا کہ ان کی تنخواہ بھی اب اسکول والے کٹوتی کر کے دیتے ہیں اور اکثر کو تو نوکریوں سے فارغ بھی کر دیا ہے۔ اسی اثناء میں پرنسپل صاحبہ کا میسج آیا کہ اب بچوں کی کلاسز آن لائن ہوا کریں گی۔ لو جی، نوی پسوڑی پہ گئی، اب بچوں کے لیے فون کہاں سے آئے؟ اس پر ہماری رات کو پھر میٹنگ کال ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کسی سے پیسے ادھار مانگ کر فون لے لیے جائیں۔ اس وقت خیال آیا خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ خیر، منت ترلا کر کے دوست سے پیسے ادھار لے لیے کیونکہ بچے بہت بضد تھے اور حیرانگی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ بچے اچانک سے پڑھائی میں کیوں دلچسپی لینے لگے؟ اب ذمہ داریاں بڑھی تو پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ مانگنے کی ہچکچاہٹ بھی ختم ہو گئی۔ رات کو جب تھکا ہارا آیا تو بچے آپس میں پب جی کی باتیں کر رہے تھے۔ 2-3 دن تو یہی سمجھا کہ یہ شاید مہنگے انگلش اسکول میں پڑھتے ہیں تو کوئی نیا مضمون ہوگا۔ اتفاق سے گلی کے کونے پر موجود ڈھابے پر چائے پینے کے لیے بیٹھا تو وہاں ٹیلی ویژن پر خبر سنی کہ حکومت نے پب جی پر پابندی لگا دی ہے۔ بڑا غصہ آیا، ایک کہ میں اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں پڑھا رہا ہوں تاکہ وہ جدید مضامین پڑھ کر اچھی نوکریاں حاصل کریں، اور عدالت نے اٹھ کر پابندی لگا دی۔ بڑے غصے میں پرنسپل صاحبہ کو فون کر دیا، لیکن وہ ہیلو ہی اتنے اسٹائل میں بولتی ہیں تو غصہ رفع ہو جاتا ہے۔ خیر، ہمت جتا کر کھسیانی بلی کی طرح ہلکی سی آواز میں استفسار کیا کہ پب جی مضمون میں ایسی کیا خرابی تھی کہ عدالت نے پابندی لگا دی؟ میڈم کھلکھلاتے ہوئے بتانے لگی کہ پب جی کوئی مضمون نہیں بلکہ گیم ہے۔ لو جی، چکرا کے وہیں گر پڑا۔ محلے والے گرتے پڑتے ہسپتال لے گئے تو ہسپتال والوں نے کورونا کے وارڈ میں منتقل کر دیا۔ وہاں 15 دن جب سزا کاٹ کر آیا تو دل و دماغ ٹھکانے لگ چکے تھے۔ سب سے پہلے بچوں سے فون لے کر بیچے اور کچھ پیسے ڈال کر دوست کو قرضہ واپس کیا، اور یہ احس کیا کہ ہمارے والدین بھی غلط تھے، ان کی پرمپرا بھی غلط تھی کہ پڑھائی اس لیے کریں کہ اچھی نوکری ملے گی۔ اب دل کو تسلی ہے کہ والدین کی حکم عدولی کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اب تینوں بچے دہاڑی پر جاتے ہیں، 0 انویسٹمنٹ اور 3000 روزانہ آمدن۔ اب پھر دکھ ہوا کہ بچے 2-4 اور ہوتے تو گھر کا نظام اچھا چلتا۔ اب میں اور میری گھر والی خوشی خوشی روز رات کو 8 بجے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔